بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر
وبشر وتمم بالخير. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اللہ احکم الحاکمین واسطے لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام الہدی، ساقی کوثر، شافی محشر، میرے اور تساں دے پیارے نبی اللہ رحیم کریم دے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت تساں دے سامنے اللہ کریم دی بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 12 سننے پیش کی بعد اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، یقیناً بڑی سعادت دی بات ہے کہ اسی رمضان المبارک 1442 ہجری بمطابق 2021 دے پہلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آیا. اللہ ساری حاضری کو قبول فرمائے، بخشش دا سبب بنائے. رب العالمین ہر مسلمان نو ایمان والی، عزت والی، صحت والی، عافیت والی، اتفاق اتحاد والی، رزق حلال والی زندگی دی برکت عطا فرمائے. جتنے اہل اسلام اس دنیا تو جا چکے نے، تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، محدثین، ائمہ کرام، میرے محبوب پیغمبر دے اہل بیت، میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابہ، اللہ سارے دی قبراں نوں اپنی رحمت دا مرکز بنائے، اپنے نور نال منور فرمائے. حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دی توفیق دے نال کامیابی دا راز جو اللہ اور اس رسول نے دسیا ہے یہ تواڈے سامنے پیش کرنا ہے. ہر آدمی کامیابی دے واسطے ماریا دوڑیا پھر رہا ہے. نہ صبح سکون، نہ شام سکون، نہ کھانا آرام دے نال، نہ نیند سکون والی. لیکن یہ متلاشی کامیابی دا ہے. حضرات، کامیابی کیوں حاصل ہوئے گی؟ دیکھیے نا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اہل ایمان دی، مومنہ دی کامیابی کا تذکرہ کیتا ہے.
تسی دیکھو گے اس دن جس دن مومن مرد اور مومن عورتاں انہاں دے آگے پیچھے اور انہاں دے دائیں بائیں نور ہوئے گا، اور اللہ رب العالمین انہاں ایسی جنت دی بشارت سنائے گا جس جنت دے اندر باغ و بہار، عیش و عشرت، باغ باغیچے، نہراں جاری ہون گیاں، ہمیشہ ہمیشہ انہاں دا ٹھکانہ ہوئے گا، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تسی دیکھو گے اس دن مومن مردانوں تے مومن عورتانوں نور انہاں دے آگے، نور انہاں دے دائیں بائیں، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج انہوں ایسی جنت دی بشارت دیتی جائے گی جو جنت باغ باغیچیاں والی ہوئے گی، جو جنت عیش و عشرت والی ہوئے گی، جس جنت دے نیچے نہراں جاری ہون گیاں۔ دنیا دے اندر جس طرح دا پلاٹ خریدن دے واسطے مالے مارے پھردے ہو، کارنر دا پلاٹ ہوئے، پارک نزدیک ہوئے، دنیا دیاں سہولتاں ہون، لیکن دنیا دیاں ساریاں سہولتاں بھی مل جان، تینوں آبادی دا آلہ پلاٹ مل جائے، لیکن لوگوں جنت ہو جنت، جس جنت دے اندر تیر کمان رکھنے دی جگہ پوری دنیا دے نالوں، اور دنیا دے اندر جو کچھ اے دے نالوں بہتر ہے، تے اللہ فرما رہے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئیے میرے ویرو، میرے بھائیو، عزیز ساتھیو، کامیابیاں کیویں ملن گیاں، عزتاں کیویں ملن گیاں، برکت کیویں ملے گی، عزت والی شان والی زندگی کیویں بنے گی۔ آئیے آئیے میرے ویرو، میرے بھائیو، عزیز ساتھیو، کامیابی حاصل کرن دا، اللہ رب العالمین نو راضی کرن دا، اللہ رب العالمین نو منان دا طریقہ میرے محبوب پیغمبر نے دسیا ہے۔ جدوں بھی کوئی بندہ پریشان ہوئے، اے بندہ رزق دے معاملے دے اندر پریشان ہوئے، اے بندہ اولاد دے حصول دے واسطے پریشان ہوئے، اے بندہ مقدمات دے اندر جکڑیا ہوئے، اے بندہ آپس دے برابری دے معاملے دے اندر پریشان ہوئے، میرے محبوب پیغمبر نے پریشانیاں دے حل واسطے تے کامیابیاں دے حصول واسطے دسیا ہے۔ لوگوں دو رکعت نفل، 2 رکعت نماز حاجت دا ٹوکن حاصل کر لو، اللہ تواڈیاں پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ رب العالمین تواڈے مسائل دا حل فرما دے گا۔ لوگوں نماز حاجت ایسی نماز ہے کہ انسان تو اللہ دے سامنے سجدے کر کے اپنے مسائل حل کروا لیندا ہے۔ اللہ رب العالمین فرض عبادت یقیناً بڑی محبوب ہے، عبادت وچ اللہ دے ہاں انسان دی جو پسندیدہ عبادت ہے او عبادت ہے جدے اوپر انسان مستقل مزاجی دے نال اللہ رب العالمین دی فرض عبادت سمجھ کے کردا ہے، تے جڑی نفلی عبادت ہے اے دے کیا کہنے، ہن تسی اے دے ثمرات سنو گے، کامیابی دی کنجی کتھوں لگنی ہے۔ میرے ویرو، میرے بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں او میرے بندیو، او کامیابی حاصل کرنے والے ہو، آؤ میں تانوں دساں کامیابی کتھوں ملنی ہے، کامیابی کیویں ملنی ہے، آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین دی مدد نماز دے ذریعے تے صبر پہ نال ملنی ہے۔ گھبرانا جایا کرو،
بیماری نو دیکھ کے، دنیا دے مختلف مسائل نو دیکھ کے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں بھی میں اپنے محبوب پیغمبر نو دیکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے معاملے کے اندر پریشان دکھائی دیں دے، میرے محبوب نو تے امت ہی غم سے آج ساڑھے والی پریشانیاں تو نہیں سکتے۔ جدوں بھی میں اپنے محبوب پیغمبر کو بے چین دیکھیا اللہ دے رسول اپنے گھر کے اندر جانماز بچھا دیا کرتے سے، اللہ دے رسول اپنی پیشانی اپنے اللہ دے سامنے جھکا دیا کرتے سے، اور امت کو بھی ایک ہی ترغیب دلائیے، لوگوں آئیے مہربان اللہ تہاڈی پکار سنن واسطے تیار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اپنے اللہ کو پکار کے تو دیکھو اللہ بہت قریب ہے۔ آئیے دیکھیے میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم اللہ کے بڑے پیارے نبی نے، جد الانبیاء نے، میرے محبوب پیغمبر دے بابا جی نے، اللہ دے خلیل نے، حضرات اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی بلندی کس طرح ملے؟ اللہ کے حکم پورے کرنے دے اندر۔ جس وقت نمرود دیاں سازشاں، نمرود دیاں تکلیفاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ نے حکم دیتا میرے خلیل یہ تو ہجرت کر لو۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام نمرود دے علاقے کو ہجرت کر کے جا رہی ہیں۔ چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر ایک ظالم بادشاہ دا علاقہ آ گیا۔ یہ ظالم بادشاہ لوگاں دیاں عزتاں لٹدا ہے، انہوں پتہ چل جائے اس علاقے دے اندر کوئی خوبصورت عورت آئی انہوں جان نہیں دیندا۔ اے دے حواریاں نے، اے دے وزیرہ مشیرہ نے جا کے دسیا بادشاہ جی ساڑھے علاقے دے اندر ایک خوبصورت عورت ہے، اے دے نال ابراہیم نام دا شخص ہے، اس نے کیا میرے کولے لے کے آ جاؤ۔ بیرو بھائیو عزیز ساتھیو، نبی اللہ نے بڑے لاڈلے ہوندے نے، نبی بڑے عزت والے ہوا کردے نے۔ یاد رکھنا نبیاں دی گھر والیاں نبیاں دے نال دین دے معاملے کے اندر اڑیاں ضرور نے لیکن بے حیا نہیں سی، چاہے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن شرم حیا والیاں سی۔ جس ویلے حضرت ابراہیم نو پتا چلیا کہ اس علاقے دی اے روٹین اے بادشاہ ایویں نہیں جان دے گا۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، مفسرین نے لکھیا ہے جس ویلے پتا چلیا ہے نا کہ حضرت سارہ نو میرے حوالی پکڑ کے لے جان گے اور خدا نہ خواستہ حضرت سارہ دی عزت نو تار تار ہون کا خدشہ ہے۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، حضرت سارہ نے وضو کیتا ہے، وضو کر کے اللہ رب العالمین دے سامنے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، 2 رکعتاں پڑھ کے اپنے اللہ دے سامنے دعا کیتی ہے۔ اے ظالم بادشاہ اس جگہ دی زمین دے اندر دسنا شروع ہو گیا، کامیابیاں کنے ملن گیا، خطرات کنے ٹلن گے، پریشانیاں کنے دور ہون گیا۔ آئیے آئیے میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو، ادھر ٹیلی فون کر لو ادھر ٹیلی فون کر لو، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نماز حاجت، بڑے تو بڑے مسئلے دا حل، بڑے تو بڑی پریشانی کو نجات، بڑی تو بڑی کامیابی دا حصول۔ حضرت سارہ نے نفل پڑھے نے، اللہ رب العالمین دے کولے دعا کیتی ہے، اللہ رب العالمین دی زمین اس ظالم بادشاہ نو نکلنا شروع ہو گئی۔ آ میرے ویر میرے بھائی عزیز ساتھی، اسی طرح حضرت جریج
اپنے وقت دے بہت بڑے ولی نے امام مسلم نے انہاں دا واقعہ نوٹ کیتا ہے بہت بڑے عابد نے بہت بڑے زاہد نے لیکن انسان کمزور ہے انسان دے کولوں کسے موقع تے غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے انسان دے کولوں کسے موقع تے خطا ہو ہی جایا کرتی ہے حضرت جریج نو نفلی عبادت دی حالت دے اندر اینا دی والدہ محترمہ نے بنایا ہے اے نہ سمجھا میں اللہ دی عبادت مکمل کر لما پھر ماں جی دی بات سناں گا نہ فرمانی مقصد نہیں ہے اسی اللہ دے ولی دی توہین نہیں کر سکتے میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں ولی بننا بڑی دور دی بات ہے میرے بھائیوں ولیاں دے قدماں دی خار میری آنکھاں دا سرمائے انہاں دا جتنا بھی مقام بیان کرا کم ہے میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں ماں دی نافرمانی کرنا مقصد نہیں سی لیکن اللہ رب العالمین نے بھی پھر والدین دا مقام اور شان بنایا تھوڑی جی مسنگ ہوئی والدہ اس سے دن کر آگئی انہوں ایک بدکارہ ایک فحشہ عورت کی طرفوں یہ بات سننے کا موقع ملا کہ جڑا میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے یہ حمل جڑا ہے ولی دے حضرات گناہ ہے کوئی بھی کرے لیکن اللہ معاف کرے کوئی غلطی نمازی کو ہو جائے اللہ معاف کرے کوئی غلطی عمرہ کر کے آنے والے کو ہو جائے اللہ معاف کرے کوئی غلطی قرآن دے حافظ کو ہو جائے یہ فرشتے تو نہیں نا انسان نے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اسی اشتہار چھاپ دینے ہیں اسی حفاظ دیا غلطیاں اسی علماء دیا غلطیاں اسی میرے بھائیوں حاجیاں دیا غلطیاں اسی نمازیاں دیا غلطیاں چھاننی چھاننی کر کے معاشرے کے اندر پرچار کرن دے اندر اپنے آپ کو بڑا بھی اعلیٰ کام سمجھنے آکے میں بڑا چنگا کام کرتا حضرات بڑی بات ہے بڑی پریشانی کی بات ہے جریج ولی دے واسطے ایک ہی بن گیا تھا میں دے تیرا تقرب حاصل کرنے واسطے اللہ میں دے تیرے قریب ہونے واسطے اللہ میں دے جہنم تو بچن واسطے اللہ میں دے جنت دے داخلے دے واسطے اے محنت کر رہا سی اللہ کو اپنے بندیاں دی عزت دا آپ رکھوانا ہے آپ اپنے بندیاں دی حفاظت کرنا ایک ہی بن گیا میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں فوراً ذہن دے اندر آئی کہ اس اللہ دے سامنے سجدہ ہی کرنا چاہیے مسئلہ حل ہوئے گا تے وہ تو ہی ہوئے گا مفسرین نے لکھیا ہے حضرت جریج نے میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں جب نماز بچا لے آئے تھے 2 رکعتاں نیتیاں نے 2 رکعتاں نیت کے تے اپنے اللہ رب العالمین دے نال کال ملائے اپنے اللہ رب العالمین دے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیتا ہے اللہ تو جاننا ہے نا کہ اے میں جان بوجھ کے میرے گھوڑوں یہ غلطی نہیں ہوئی بھول چوک دے اندر اللہ نے معاف کر دے میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں 2 نفل پڑھے نے اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ سب لوگوں دے سامنے پیش کیتا جو لوگاں اس کو پہلے دیکھا کوئی نہیں لوگ انتظار کر رہے سی لوگ غصے دے اندر آئے نا اچھا تو آ جڑا کیا حجرہ جا بنا کے اچھا تو آ جڑا خیمہ جا لا کے ایدہ معاملہ اے وے کہ تو لوگ چھپ کے زنا کرنا ہے تو عورتاں اتارنا ہے حضرت جریج ساری گلاں سنی جا رہے ہیں آخر جس ویلے اللہ دے سامنے سجدہ کیتا اللہ رب العالمین دے سامنے پیشانی جھکائی میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں دنیا نے او منظر دیکھا جو آج تک کسی نے دیکھا کوئی نہیں سی لوگ سمجھتے سی جریج کی گواہی واسطے کون آئے گا سارے ڈانگاں پکڑ کے کھڑے نے جریج بولے گا تے ہون جڑا ہے ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دے وانگے ویروں بھائیوں عزیز ساتھیوں حضرت جریج نے 2 نفل ادا کیتے نے تے کہنے لگے اور لوگوں اس بچے نو ذرا میرے کول تے
لے کے آؤ۔ حضرت جریج نے اس بچے دے پیٹ تے ہاتھ رکھیا تے کہن لگے بچیا اللہ دے حکم نال بول کے دس دے تیرا ابو کون ہے؟ لوگوں اللہ رب العالمین نے بچے نو بولن دیاں طاقتاں دتیاں، اپنے ولی دیاں عزتاں نو محفوظ کیتا۔ حضرت جریج نے جس ویلے اے گیا نا اے بچہ کہن لگیا او لوگو جریج دے کولوں اپنیاں ڈانگاں ہٹا لو، جریج دیاں عزتاں دے جڑے پردے چاک کرن لگے ہو اے چادراں جریج تے پا دیو، میرا باپ تے بکریاں فلاں بکریاں دا چروایا وے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرن دینا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کس طریقے کے نال اللہ دی مدد آئے گی، کس طریقے کے نال تمہیں کامیابی ملے گی، کس طریقے کے نال کامرانی ملے گی؟ اللہ اہل ایمان بھی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ تہاڈے نال ہے۔ یقین نہیں آتا، ٹیلی فون دی کال تے یقین ہے، میرا فلاں دے نال تعلق ہے، میری فلاں دے نال بڑی گل ہے، اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط کریے، اس یقین دے نال دو نفل ادا کریے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بات نہیں کہ میرا اللہ میں دیکھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان سنیے میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے جس ویلے میرا مظلوم بندہ، جس ویلے دنیا دے گھیرے دے اندر آیا ہوا بندہ، جس ویلے دنیا دا ستایا ہوا بندہ، ایدہ کوئی چارہ نہ چلدا ہوئے، ایدے اوپر ظلم دی اخیر ہو جائے، اے بندہ میں اپنی درخواست میرے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ نہ میری ادھر کوئی سندا ہے نہ میری ادھر سندا ہے، اللہ لوگوں دیاں وکیلاں دیاں فیساں دے پیسے میرے کوڑے کوئی نہیں۔ اور سنو لوگو میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں، ایک غریب آدمی نو مسکین آدمی نو کامیابی کیویں مل سکتی ہے، ایک تھکے ہارے آدمی نو کمزور آدمی دے مسئلے حل کیویں ہو سکتے ہیں؟ لوگوں اللہ ویسے بھی گل کر دین تے میرے بھائیوں مننی چاہیے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے اپنی جڑی کتاب نازل فرمائی ہے اے دے اندر شک شبے دی گنجائش چھڈی نہیں، تے جیڑا رب قسم اٹھاوے تے قسم بھی اپنی عزت دی اٹھائے۔ اللہ جو مرضی قسم اٹھائے، اللہ نو جسدی، لیکن بندے نے قسم جب چکنی ہے تے اللہ ہی دی چکنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مینو میری عزت دی قسم ہے جڑا تھکیا ہارا بندہ، جڑا مظلوم بندہ میرے کولے ہاتھ پھیلا لیندا ہے، اللہ فرماندے نے میں بادلاں دے پردے دور کر کے میں آسماناں دے دروازے کھول کے میں جلدی دی دعا نو اپنے کولے بلا لینا تے قبول کر لینا۔ تھوڑی بہتی دیر ہو سکتی ہے لیکن مینو میری عزت دی قسم ہے میں دی دعا نو قبول کر لواں گا۔ یارو اتنی بڑی سعادت اللہ قسم اٹھا کے کہیں کہ تم میرے بولے کتے کوئی کہہ رہا ہے تیری فیس پوری نہیں ہے، کتے کوئی کہہ رہا ہے اچھا تم مخالف پارٹی دا ہے، کتے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اپنے اللہ کو لے آ دے صحیح، اپنے اللہ کو لے تو آیا ہی نہیں، اپنے اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہویا ہی نہیں، اللہ رب العالمین دے سامنے آتے صحیح، پاک محمد عربی دا طریقہ اپنا دے صحیح۔ جدوں میرے محبوب نو کوئی خوشی آئی تے میرے محبوب نے اللہ دے سامنے سجدہ کیتا، جدوں میرے محبوب غمزدہ ہوئے تے میرے محبوب نے اپنی پیشانی اللہ دے سامنے جھکائی۔ وضو کر کے آ جا جلد مصلی تے کر بھروسہ اکو رب اکلے تے، وضو کر کے آ جا جلد مصلی تے۔ میں امید کرنا مصلی سارے دے گھر موجود ہون گے، میں امید کرنا میرا اللہ اتنا غفور رحیم ہے، میرا اللہ اتنا مہربان ہے، گھر دے اندر کوئی بھی صاف کپڑا بچھا کے اللہ دے سامنے پیشانی جھکا دو اللہ بڑی قدر کرے گا۔ میں امید کرنا کوئی کپڑا بھی یار موجود نہیں ہے کیونکہ تو بڑے بڑے خرچے کر لینے، بڑے بڑے میرے بھائیوں تیرے آج ڈائننگ روم ہے، اے فلاں روم ہے، اے فلاں چیز ہے، ایسے گھراں دی
بعد اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے جنماز انہاں کولوں منگیا تے انہاں نوں تھڑے پے گئے کہ ہو کتھوں مولوی اج ساڈے گھرے آ گیا ساڈے گھر تے جنماز ہی لیکن تواڈے ہوئے امید کرنا جنماز ہون گے یارو رات دا ٹائم ہے اندھیری رات ہے جس وقت بھی کوئی مسئلہ ہے آ کے صحیح نہ اپنے اللہ نوں دس تے صحیح نہ جے تو آیا ہی نہیں تے پھر اللہ تے شکوہ تے نہ کرنا آپ نے اللہ دے سامنے وضو کر کے آ جا جلد مصلے تے کر بھروسہ اکو رب اکلے تے ہے اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو بھی رب دی مرضی دا جو بندہ رب اگے آن کھلوندا قدر کردہ اے اللہ او دی عرضی دا جو بندہ رب اگے آن کھلوندا اے سر سجدے وچ رکھ کے رب اگے روندا اے قدر کردہ ہے اللہ او دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو بھی رب دی مرضی دا چھم چھم رو رو کے سونے اللہ نو منا لے تو چھم چھم رو رو کے سونے اللہ نو منا لے تو دین تے دنیا دے سارے خزانے پا لے تو ہو جا پابند نماز نفلی فرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو بھی رب دی مرضی دا آدھے سینہ اپنے اللہ رب العالمین دے سامنے میرے ویر میرے بھائی میرے عزیز ساتھی عبداللہ بن سلام دے بیٹے حضرت یوسف بیماری دی حالت دے اندر حضرت ابو دردہ نو ملن واسطے گئے تے حضرت ابو دردہ فرماندے نے یوسف کی میں آنا ہویا حضرت یوسف فرماندے نے حضرت ابو دردہ جی تو آڈا تے میرے باپ کا بڑا تعلق ہے تسی تے میرے ابا جی آپس دے اندر بڑے گہرے دوست سو آج میں سوچیا میں اپنے باپ دے دوست دی عیادت کرے آواں انہاں دا حال وال پوچھے آواں پتہ نہیں بیماری زندہ رہن دا موقع دیندی ہے یا اگے جان دا بہانہ بن جاندی ہے کہنے لگے اے میرے بھتیجے اے میرے دوست دے بیٹے آ تو مینوں ملن آیا ہے نا میں تینوں ایک سچی گل دسن لگیا اس موقع تے بھی میری بیماری کی حالت کے اندر خدا نہ خواستہ میں کوئی بات غلط کراں تے مینوں زیب نہیں دیندی میں تینوں سچی گل دسن لگیا میں اپنے کناں دے نال اللہ دے رسول کو یہ بات سنی ہے بندہ جنیاں غلطیاں کر کے آ جائے بندہ جننے گناہ کر کے آ جائے بندہ اپنے گناہ دے اوپر شرمندہ ہو جائے بندہ اپنے پتھرے پیر تے شرمندہ ہو جائے بندہ جیڑا ہے وضو کرے سنت دے مطابق تے اللہ دے محبوب نے فرمایا دو رکعتاں پڑھ کے دو رکعتاں دا ٹوکن لے کے اللہ نو معافی دی درخواست دے دے وے اللہ دے سارے گناہ معاف کر دیں گے اتنا مہربان اللہ کامیابی حاصل کرنا چھوٹا جا طریقہ انہیں 70% دیتی ہے نا اب لکھ والا وکیل لبنا ہے اچھا انہیں فلان لوگوں نے اپنے ووٹر بنایا ہے نا تے میں بھی انہیں تو تکڑا لے جا کے انہیں ووٹ توڑنے اے کامیابیاں نے سارے معیار نے جتوں کامیابی حاصل ہوندی جیڑا کامیابی دا راز ہے اے اسی بھلے پھرنے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے دے اندر بہت ساری زمین دے مالک نے تے اے اپنی زمین کھیتی باڑی دے واسطے کسے شخص دے حوالے کیتی ہے اے شخص ایک دن آگے کہنے لگیا حضرت انس جی تہاڈی زمین بنجر ہو گئی ہے تہاڈی زمین ویران ہو گئی ہے تہاڈی زمین پیداوار دینا چھڈ گئی ہے حضرات کسی بندے دا کاروبار کوئی بندہ کر رہا ہوئے بندے نو بڑی آس امید ہوندی ہے تو بندہ کہے تینوں گھاٹا پی گیا پریشانی تے بندے نو بڑی ہوندی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے کوئی بات سنی کہ بندہ کہنا پیا ہے تہاڈی زمین بنجر ہو گئی تہاڈی زمین ویرانی دی طرف جا رہی ہے پیداوار چھٹ گئی حضرت انس
پریشانی دے عالم دے اندر اپنی زمین دیکھن واسطے گئے. میرے محبوب پیغمبر دے شاگرد خاص، میرے محبوب پیغمبر دے خاص خادم، میرے محبوب پیغمبر دی زیادہ صحبت دے اندر رہنے والے حضرت انس جس ویلے زمین دے اندر پہنچے، دیکھا واقعتاً زمین بنجر ہو چکی ہے، زمین پانی دی کمی دی وجہ دے نال فصل دینا چھوڑ گئی ہے. میرے بھائیو عزیز ساتھیو، تاریخ دمشق اٹھا کے دیکھو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین دے اندر جائے نماز بچھایا ہے، 2 رکعتاں کا ٹوکن حاصل کیتا ہے، 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اپنے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کر رہے نے، اپنے جائے نماز نو سمیٹیا نہیں کہ اللہ نے رحمت دی بارش برسا دیتی. دیکھ دیا زمین دے وچوں انگوریاں نکلنیاں شروع ہو گئیاں، دیکھ دیا زمین سبز سبز ہو گئی، دیکھ دیا کھیت ہرا بھرا ہو گیا. اور زمیندار بیٹھے ہو، تاجر بیٹھے ہو، اپنی دکاناں دے رونے روندے ہو، دکان دے اندر ڈش کیبل رکھیا ہے، دکان دے اندر بے حیائی فحاشی دے پروگرام رکھے نے، دکانداری دے اندر اللہ رب العالمین دی نافرمانیاں دے معاملات پہ موجود نے. اپنی دکان دے اندر جا نماز رکھ کے دیکھ، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر فرضی عبادت تو علاوہ نفلی عبادت اپنے گھر ہی کریا کرتے سی. جی میں مسجد دے اندر آ کے فرضی عبادت دا درجہ بڑھ جاندہ ہے، 27 گنا اجر بڑھ جاندہ ہے. ایویں تنہائی دے اندر، ایویں گھر دے اندر نفلی عبادت کرن دے نال 27 گنا اجر بڑھ جاندہ ہے. اچھا آپ نہیں مجھے میری دکان فوٹو لگے رہے اور میری دکان دے اندر چھڈو جی، میری دکان دے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت انس دا کھیت سی نا، آج جناب زمیندار کٹائی دے موقع دے جا رہے ہیں، بجائی دے موقع دے جا رہے ہیں، اللہ دی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں، جاندیاں بھی گانا، جاندیاں بھی ساز. کئیاں بدبختاں نے اللہ اپنی رحمت اللہ معاملہ فرمائے، اپنا سکون تے خراب کیتا سو کیتا، لیکن یہ ظالم نہیں دیکھ دے کہ یہ آواز کسے قرآن پڑھن والے دے نال ٹکرا رہی ہے، یہ آواز جڑی ہے کسے نمازی عورت دے نال ٹکرا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہیں سلام پھیر کے کہہ دیتا نا یا اللہ انہوں سنبھال لے، تو پھر اور اپنے کھیتاں دے اندر جا نماز بچھایا کرو، اپنے کاروبار دے اندر جا نماز بچھایا کرو. کامیابی دا راز نوٹ کر کے لے جاؤ، کامیابی دا راز کتھوں لبنا ہے. آؤ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، دیکھیے خلیفہ ہارون الرشید دی زوجہ محترمہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے حوالے دے نال لکھیا ہے، اور لوگوں بڑی نیک عورت سی، بڑی نیک عورت سی، فلاں دے کم بڑے کریا کردی سی. اس اللہ دی بندی نے حاجیاں دے واسطے عرفات دے اندر اپنے خرچے تے پوری نہر بنا چھڈی ہے. اپنے خرچے تے جس ویلے میرے بھائیو عزیز ساتھیو نہر بنائی، پانی پلان دا درجہ کنہ میں سندے رہندے ہو نا کہ بنی اسرائیل دی فائشہ عورت اللہ دی مخلوق کتے نو پانی پلا کے اللہ دی جنت دی مہمان بن گئی. تے اللہ دے بندیاں نو پانی پلانا، پھر بیت اللہ دا حج کرنے والے دے واسطے انتظام کرنا، تے کیا کہنے ہیں جڑے لوگ اللہ کو ڈردے نے میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اے ڈر مرداں دے واسطے، اے ڈر عورتاں دے واسطے. حضرت زبیدہ جس ویلے اے نہر مکمل ہو گئی، منشی سارے کاغذ رہ کے آئے، کام کرنے والے میرے بھائیو عزیز ساتھیو ساریاں فائلاں لے کے آئے، سارے رجسٹر لے کے آئے. ملکہ جی کھاتا چیک کر لو، جڑے پیسے تسی دیتے سی اسی اس نہر دے اتے لا دیتے نے. اس اللہ دی بندی نے کی کیتا ہے، انہاں دے کولوں سارے رجسٹر پکڑ کے، سارے کھاتے پکڑ کے اس ہی نہر دے اندر سٹ کے کہن لگی اللہ میں تے جو کچھ خرچ کیتا ہے تیرے واسطے خرچ کیتا ہے. اللہ رب العالمین جی آ تیرے بندے مینوں حساب دین واسطے آئے نے، اللہ اج میں انہاں دے کولوں حساب نہیں لیندی تے اللہ سونیا قیامت والے دن تو اپنی بندی کولوں حساب نہ لویں.
سبحان اللہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پیران دا حق دبان والے ہو پڑوسیاں نو تنگ کرنے والے ہو دیکھی جائے گی جدوں تیری قبر آپس دے اندر ٹکرا کے تیریاں پسلیاں توڑے گی ادوں دیکھی جائے گی ادوں تینوں دین سمجھ آئے گا جدوں تیریاں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جان گیاں ادوں تینوں دین سمجھ آئے گا جدوں تیرے سینے دے اوپر سیاہ رنگ دا ناگ بیٹھ گیا اور اس نے اپنا ایک ڈنگ ماریا تو 70 ہاتھ زمین دے اندر دس گیا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا دعا مانگیا کرو اللہ سڑا حساب آسان کر ملکہ فوت ہونے تو بعد اپنے کسی عزیز دے خواب کے اندر آئیاں صحیح خواب تو نبیاں دے لیکن نیک لوگاں دے خواب اللہ دی طرفوں بشارت اور بہت سارے لوگاں دے واسطے سبق ملکہ اپنے عزیز دی خواب دے اندر آئیاں عزیز پوچھنے لگا تیرے نال تے اللہ نے بہت اچھا سلوک کیتا ہوئے گا تو تے اپنا سرمایہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر کے گئی ہیں تو تے اپنے پیسے حاجیاں دے پانی پین واسطے نہر بنوا کے چلی گئی ہیں تیرے نال تے اللہ نے بڑا چنگا سلوک کیتا ہوئے گا ملکہ کہنے لگیاں اے میرے عزیز اے میری نیکی تے اللہ رب العالمین نے جو مینوں توفیق دیتی اے دا بدلہ تے مینوں میرے رب نے جو دیتا سو دیتا میرے اللہ نے جو مینوں معافی دا میرے واسطے اعلان کیتا اے میرے عزیز میں رات دے اندھیریاں دے اندر ہر رات اپنے رب دی عزت اپنے رب دا جلال اپنے رب دی عظمت نو دیکھدے ہویا زیادہ نہیں میں اپنے رب دے سامنے 2 رکعتاں پڑھیا کردیاں سی اللہ رب العالمین نے میرے ان 2 رکعتاں دی اتنی عزت کیتی اللہ نے ان 2 رکعتاں دی اتنی لاج رکھی فرمایا میری بندی تیری معافی دے واسطے تیری 2 رکعتاں کافی آئیے حضرات بات 2 رکعتاں تو شروع ہوئی اور 2 رکعتاں پہ ختم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آؤ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ آؤ اپنے اللہ رب العالمین دے کولوں کیوں دور چلے گئے ہو کسے صاحب دل نے کیا ہے نا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندے بوہا پروردگار دا نام چھوڑ بندے او دے دارے اٹھے کدی تو آیا ہی نہیں پیار سونے اللہ نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندے یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندے کسے صاحب دل نے میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو اللہ رب العالمین دا پیغام تیرے تک ان لفظاں دے نال پہنچایا ہے آ جا اپنے رب العالمین دے در تے آ جا رب العالمین تینوں بلا رہے نے بڑی قیمتی راتاں آ گئیاں نے آ جا اپنے بیوی بچیاں دے کولوں الگ ہو کے سحری دے وقت اپنے اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہویا کر تیرا رب کہہ رہا ہے آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں بوہے غیر دے جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ کوئی مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں سبحان اللہ کوئی مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کدے بھی نہیں کیا جائے گا بیلنس مک گیا کدے بھی نہیں کیا جائے گا سروس ختم ہو گئی کدے بھی نہیں کیا جائے گا جنگل دے اندر کھڑے مسیتے جا کے نیتی کدے بھی نہیں کیا جائے گا اس جگہ دے کوئی مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی بوئے اگے چوکیدار بٹھایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں آمیں خالی تے جھولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں تے ماراں صد سوالی نو بھر دیواں جھولی خالی نو کوئی کہنا یار آگے لے گیا تیرا رب اتنا مہربان ہے آ جا بار بار لے جا اپنی خواہش کے مطابق جو کچھ مرضی مانگ لے کوئی کیوں چھڑے آئی اس دارے علی نو کہو لا الہ الا اللہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ
لوگوں جی اللہ دی مدد لینی ہے، جے پریشانیاں دا حل ڈھونڈنا چاہ رہے ہو تے بھی کوئی بات ہے کہ صبر کریا کرو، نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کریا کرو، جتنی بھی بڑی پریشانیاں ہوں گی اللہ دور کر دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب